السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی اور میرا آج کا لیکچر ہے ہومیوپیتھک میڈیسن ایپس میلیفیکا پر۔ ایپس میلیفیکا بلغمی جھلیوں بافتوں میں پانی پڑنے کی دوا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک جسم میں کہیں پانی والی سوجن ہو اس کی دوا ایپس میلیفیکا ہے۔ یہ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی ڈرگ پکچر کیا ہے، اس کا مزاج، اس کی خاص علامات، اس کی کلینکل پریکٹس، اپنے کامیاب تجربات، سب باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو چلیں آڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایپس میلیفیکا شہد کی مکھی سے تیار کی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب شہد کی مکھی ڈنگ مارتی ہے تو ڈنگ لگنے کے بعد وہ جگہ پھول جاتی ہے، وہاں پر پانی پڑ جاتا ہے، اور شہد کی مکھی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، خصوصاً شہد کی ملکہ مکھی کے اندر، کہ وہ اپنے سے برتر کسی کو دیکھ نہیں سکتی، وہ دوسروں کو مار دیتی ہے، اس کے اندر حسد کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اس دوا کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، اس کی علامات کے اندر بھی یہ چیز ہے، ڈنگ لگنا اور پانی والی سوجن، پانی پڑ جانا، اور ان علامات کو یہ دوا دور کرتی ہے۔ یہ ٹرائی میازمیٹک ہے۔ اس کی اگر ہم ڈرگ پکچر دیکھیں تو ڈرگ پکچر بڑی آسان ہے، یعنی میں اکثر کہتا ہوں کہ چائنا چہرہ، یعنی جس طرح چائنیز لوگوں کے جو چہرے ہوتے ہیں، گال سوجے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چہرہ سوجا ہوا ہوتا ہے، ماتھا، آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ پپوٹے میں سوجن ہوتی ہے، آنکھوں کے اوپر والے پپوٹوں میں، یعنی سویلنگ والا چہرہ، جس طرح چائنیز لوگوں کے چہرے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایپس میلیفیکا کا چہرہ بھی اس طرح ہوتا ہے جیسے چہرے پر سویلنگ ہو، سوجن ہو، اور دوسرا اس کے اندر خوف کا، حسد کا، اپنے برتری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، یعنی ڈاکٹر کے پاس جب یہ مریض آتا ہے، یا مریض ہو یا مریضہ ہو، تو یہ فاصلہ رکھ کر بیٹھے گا کہ ڈاکٹر کو اچھا نہیں سمجھتا، خوف زدہ بھی ہوتا ہے، اس کا خوف زدہ چہرہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ناک کی نوک سرخ ہوتی ہے، سوجی ہوئی ہوتی ہے، زبان سرخ ہوتی ہے، اگر زبان دیکھیں گے تو زبان سرخ ہوگی، اور ہونٹوں پر بھی سوجن ہوگی، یعنی اس کے چہرے پر سوجن ہوگی، آنکھوں کے نیچے بھی، یا ماتھے پر، یا گال پر، یا ہونٹوں پر، یا زبان پر۔ اور اس کا مزاج اس طرح ایک ملکہ مکھی جو ہوتی ہے وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر جانتی ہے اور دوسری مکھیوں کو مار دیتی ہے، اس کے اندر بھی ایپس میلیفیکا کا جو پیشنٹ ہوگا اس کے اندر بھی یہ خود کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھتا ہے، ملکہ سمجھتی ہے، یا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، مرد ہوگا تو دوسروں کی برتری، عزت، شہرت، خوبصورتی یہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ لوگ جو ہیں دوسروں کی برتری، عزت، شہرت، کوئی ان سے بڑھ کر اونچا بول بھی رہا ہو تو ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے کہ یہ میری آواز سے اس کی آواز اونچی کیوں ہے۔ شکی مزاج لوگ ہوتے ہیں، خوشی میں بھی خوش نہیں ہو سکتے، اپنے اندر کی حسد کی وجہ سے، اگر مرد ہوگا یا عورت ہوگی دوسروں پر شک کرے گی، اور اس شک کی وجہ سے اکثر عورتیں خود طلاق لیتی ہیں، اور اگر مرد ہوگا تو وہ خود طلاق دے گا، یعنی کمپرومائز نہیں کرے گا، اور اس شک کی وجہ سے اور اپنے آپ کو حسد کی وجہ سے اور اپنے اعلیٰ اور برتری کی وجہ سے کہ میں برتر ہوں، اپنی جھوٹی انا کی وجہ سے، فضول گفتگو کرنے والے بھی ہوتے ہیں، زیادہ بولنے والے، رونے والا مزاج، پیشہ بدلنے والے لوگ، کیونکہ یہ شکی ہوتے ہیں، مطمئن نہیں ہوتے، دوسروں کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوتے، ڈاکٹر کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، توجہ کم کرتے ہیں، اپنی باتیں زیادہ سناتے ہیں، بیماری کی حالت میں ان کا دماغ تھکا ہوا رہتا ہے، غنودگی ہوتی ہے، اور چیزیں ہاتھوں سے گرتی ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، مردہ دل ہوتے ہیں، اور حساس مریضوں کو ہاتھ لگانا، یہ اپنے آپ کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے، چھوا جانا پسند نہیں کرتے، ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایپس میلیفیکا کی علامات
ڈر، خوف، غصہ، پریشانی، بری خبر یا حشرات کے ڈنگ لگنے سے، کسی مکھی کے یا بیڑ کے ڈنگ لگنے سے اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں، یا ایسی چیز کھانے سے جس کے اوپر کوئی حشرات بیٹھے ہوں اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی خاص علامات میں دو بڑی خاص چیزیں ہیں، مزید علامات بیان کرتا ہوں۔ پہلی خاص بات کہ اس کی علامات میں بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ۔ ایکیوٹ حالتوں میں ایپس میلیفیکا بہترین کام کرتی ہے اور تیزی کے ساتھ سوجن ہوگی، تیزی کے ساتھ مسئلے مسائل ہوں گے، پانی والی سوجن ہوگی۔ دوسری خاص علامت جو ہے وہ ہے سوجن اور ڈنگ لگنا، یعنی ایک علامات میں تیزی ہونا، دوسرا سوجن ہونا اور ڈنگ لگنا محسوس ہونا، چبھن پڑنا، ڈنگ لگنے والی چبھن۔ آنکھ کے نیچے پپوٹے سوجے ہوئے لیکن وہاں سرخی کم ہوتی ہے، سوزش زیادہ ہوتی ہے، اور زبان کی سوزش، زبان کا سرخ ہونا، زبان کا جلنا اور گرم آنسو نکلنا، یہ بڑی خاص علامت ہے آنکھوں کی۔ حلق کی سوزش اور ٹھنڈک سے سکون، خارش میں جلن، پیاس کم ہونا یا نہ ہونا اور ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا دودھ پینے کی خواہش، پیشاب کم، بار بار جلن کے ساتھ ٹھنڈک سے آرام، اور حیض کی بندش یا حیض کام آنا، کھل کر نہیں آتا، دائیں بیضۃ الرحم یا رحم میں پانی والی تھیلی اور درد، چبھن والا، ڈنگ لگنے والا۔ اگر کسی عورت کو رحم یا بیضۃ الرحم میں ڈنگ لگنے والی درد ہو تو ایپس میلیفیکا۔ ہاتھ پاؤں ٹانگوں پر سوجن، ایڈیما، ایڈیما کہتے ہیں گڑا پڑنے کو، جہاں پر دبایا جائے اور پھر وہاں پر گڑا پڑ جائے۔ ہاتھوں پاؤں میں اگر پاؤں یا پنڈلیوں میں، ٹخنوں میں سوجن ہو اور وہاں پر دبانے سے گڑا پڑے تو اس کی دوا ایپس میلیفیکا، یہ بڑی خاص علامت ہے۔ گردے کی فیل کی خرابی، بعض دفعہ گردے خراب ہو رہے ہوتے ہیں، چھپاکی، الرجی، آبلے نما اور ٹھنڈک سے سکون، نہانے سے سکون اور گرمی سے تکلیف۔ موڈیلٹیز میں یہ بڑی خاص علامت ہے کہ ایپس میلیفیکا کو ٹھنڈک سے سکون ملتا ہے اور گرمی سے تکلیف ہوتی ہے۔ نیند میں چونک جاتا ہے، چیخ مارتا ہے، بخار میں پخانہ از خود نکل جاتا ہے۔ اس دوا کا اگر ہم موازنہ کریں دوسری ادویات کے ساتھ تو پہلے بیلاڈونا آتی ہے، لیکن بیلاڈونا کے اندر سرخی ہے، پیاس بھی ہے، اس کے اندر پیاس نہیں ہے اور سرخی کم ہے، اور اس میں پانی والی سوجن نہیں، وہ دماغی سوزش کی دوا ہے۔ یہ جسم میں کہیں بھی پانی والی سوجن کی دوا ہے۔ ٹھنڈا دودھ رسٹاکس بھی پیتا ہے، لیکن رسٹاکس کی زبان بھی سرخ ہوتی ہے، لیکن رسٹاکس کی زبان کی صرف نوک سرخ ہوتی ہے، ایپس کی پوری زبان سرخ ہوتی ہے۔ جلدی امراض میں رنگت کا رسٹاکس کے ساتھ فرق ہے، اس کی تھوڑی سرخی مائل اور رسٹاکس کی سیاہی مائل جلدی امراض ہوتی ہیں، اور بعد دوپہر تکالیف بڑھتی ہیں۔ بیلاڈونا اس کی معاون بھی ہے، اور بیلا میں سرخی زیادہ ہوگی، سوجن کم ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ایپس میں سوجن زیادہ ہوگی۔ آرسینک ایلبم کے ساتھ اس کی علامات ملتی ہیں۔ آرسینک ایلبم میں تھوڑے پانی کی پیاس ہوتی ہے، اگر کہیں پانی والی سوجن آئے یا جسم میں کہیں پانی پڑ جائے تو ایپس میلیفیکا میں پیاس نہیں ہوتی اور پانی والی سوجن ہوتی ہے۔ آرسینک ایلبم میں گونڈ گونڈ پانی کی پیاس ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے اور پانی والی سوجن ہوتی ہے، اور ایپوسائنم میں بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے اور مریض سرد مزاج ہوتا ہے، جبکہ ایپس میلیفیکا کا مریض جو ہے وہ گرم مزاج ہے۔ ایپس میلیفیکا کا مریض گرم مزاج، آرسینک کا بھی سرد مزاج ہوتا ہے، گرمی سے سکون پاتا ہے لیکن ٹھنڈی چیزیں پینا چاہتا ہے۔ ایپوسائنم کا مریض جو ہے وہ سرد مزاج ہوتا ہے، زیادہ پانی کی پیاس ہوتی ہے لیکن وہ گرمی سے سکون پاتا ہے، اور بہت زیادہ پانی، یعنی ایپس پانی نہیں پیتا، آرسینک تھوڑا پانی پیے گا، اور ایپوسائنم بہت زیادہ پانی پیے گا۔ سر کا اگر بخار ہو، نیند زیادہ آئے، یہاں پر ایک چیز بیان کر دوں کہ اگر سر کا بخار ہوگا نا تو نیند زیادہ آئے گی، اور اگر پیشاب کا مسئلہ ہوگا تو نیند نہیں آتی، پیشاب کا زور دماغ کی طرف ہوتا ہے، پھر نیند نہیں آتی۔ اور کلینکل پریکٹس اس کی اگر میں بیان کروں تو کلینکل پریکٹس یا موڈ آف ایکشن یہ ہے کہ یہ دوا چھپاکی، پورے جسم پر دانے نکل آنا، سرخی، پورے جسم پر سرخی پھیل جانا، دانے نکل آنا، زہر باد، الرجی، پانی والی سوجن، خصیوں کی سوجن،
دائیں بعضت الرحم کی سوجن، پانی کی جو ہے وہ تھیلی کا بننا، سر سے لے کر پاؤں تک اگر کہیں پانی والی سوجن ہو تو اس کی دوا ایپس میلیفیکا ہے۔ گردوں میں پانی پڑ جانا، ہائیڈرونیفروسس کا مسئلہ ہونا، سر پہ پانی کا پڑ جانا، ہائیڈروسفلس کا مسئلہ ہونا۔ اور ہائیڈروسفلس میں ایک چیز ہے کہ اگر کسی بچے کو ہائیڈروسفلس کا مسئلہ ہو، سر میں پانی ہو، تو اسے ایک سوال کرے کہ کیا بچہ رات کو سوتے ہوئے چیخ مارتا ہے؟ اگر چیخ مارتا ہے تو وہ ایپس میلیفیکا کا بچہ ہے، ایپس میلیفیکا سے اس کے سر کا پانی کم ہو جائے گا۔ زہریلے کیڑوں کا کاٹا ہو تو ایپس میلیفیکا دیں۔ نو مولود بچے کو اگر گرم پانی سے غسل دیا گیا ہو اور اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں یا اس کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو اس کی دوا ایپس میلیفیکا ہے، کیونکہ وہ ایپس میلیفیکا کا بچہ تھا، اس کو ٹھنڈا پانی چاہیے تھا، اس کو گرم پانی سے غسل دیا گیا تو اس کو تکلیف ہو گئی۔ خارش، ایسی خارش جہاں پر دھپڑ نکلتے ہیں، یعنی وہ جب خارش کی جاتی ہے تو وہ جگہ تھوڑی تھوڑی ابھر جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی جگہ پہ وہ خارش جہاں سے خارش کی جائے وہ جگہ ابھر جائے تو وہ اسے پنجابی میں دھپڑ کہتے ہیں یا ارٹیکیریا کہتے ہیں، اس کی دوا ایپس میلیفیکا ہے۔ دماغ میں ریشہ ہونا یا خون جمنا، پھیپھڑوں میں پانی، اور جہاں پانی پڑ جائے، جہاں بھی جسم میں پانی پڑ جائے، دماغ میں، پھیپھڑوں میں، منہ میں، جگر میں، معدے میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اگر مریض کو پیاس نہیں ہے، سردی سے سکون ملتا ہے، گرمی سے تکلیف ہے، تو وہاں پر آپ ایپس میلیفیکا دے دیں۔ اس کے علاوہ ایپس میلیفیکا کی ایک احتیاط یہ ہے کہ حاملہ عورت کو نہ دیں، کیونکہ ایپس میلیفیکا جس طرح اس کی عورتوں کے علامات میں بتایا میں نے کہ اس ایپس میلیفیکا کو حیض ڈیٹ جو ہے وہ نہیں آتی یا بند ہوتی ہے، تو ایپس میلیفیکا اگر حاملہ کو دیں گے تو بعض دفعہ حمل کے گرنے کا چانس ہے، حمل ساقط ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ نے حمل میں ایپس میلیفیکا 30 یا 200 نہیں دینی۔ اس کے علاوہ باقی جملہ امراض جو ہیں اس میں آپ دے سکتے ہیں، میں نے اس کو مدر ٹنکچر میں بھی استعمال کیا ہے 30 میں 200 میں، اور میرے بہت سارے کامیاب کیسز ہیں، یعنی میں نے سکن الرجیز میں ایپس میلیفیکا کو بہت کامیاب پایا ہے، پانی والی سوجن میں ٹانگوں میں ایڈیما ہوا ہے، گردوں میں پانی ہے، سر میں پانی ہے، زہریلے کیڑوں نے کاٹا ہے، دماغ میں ریشہ ہے، جہاں کہیں پیشاب بند ہے، پیشاب جل کر آتا ہے، اور خصوصاً چھوٹے نومولود بچوں کو کسی کو انجیکشن لگا ہے تو پورے جسم پر وہ جو ہے وہ چھپاکی ہو گئی ہے، سرخ سرخ دانے ہیں، پوری باڈی پہ پھیل چکے ہیں، ایپس میلیفیکا دینے کی دیر ہوتی ہے۔ 30 طاقت میں زیادہ تر استعمال کرتا ہوں، ایپس میلیفیکا 30 بہترین کام کرتی ہے، اور جسم میں کہیں کوئی اس طرح کی الرجی ٹائپ انفیکشن ہے، سکن الرجی ہے، تو وہاں پر بھی ایپس میلیفیکا بہترین کام کرتی ہے، اور اگر کنٹرول نہ ہو تو اس کے ساتھ بیلاڈونا بہترین کام کرتی ہے۔ بیلاڈونا کی 200 کی ایک ڈوز دیں اور ساتھ ایپس میلیفیکا کو بار بار دہرا دیں، کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، اور بہترین رزلٹ ہے ایپس میلیفیکا کا۔ یہ تھا میرا آج کا لیکچر ہومیوپیتھک میڈیسن ایپس میلیفیکا پر۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔